بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان تھا. اور آگے پھر فرمایا کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی اللہ کے خلیل اور اللہ کی اسماعیل کی گفتگو کا نام ہے کہ جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قربانی اس کا نام ہے. جو دمبا قربان کیا وہ تو فدیہ ہے، میری بات نہیں، اگلی آیت ہے. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے دمبے کا فدیہ دیا اسماعیل علیہ السلام کے. قربانی باپ اور بیٹے کی وہ گفتگو ہے کہ جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. آئیے ذرا عاشقوں کی بات بھی آپ کو سناؤں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، یہ وہ عظیم محدث ہیں جن کا نام سن کر نجدیوں کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اتنا عظیم محقق ہے، محدث ہے، اور اتنا سچا اور سچا محدث ہے. یہ فتح الباری شرح بہاری میں لکھتے ہیں. اور علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ یہ بھی شرح بہاری میں لکھتے ہیں. اور شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ روح البیان میں لکھتے ہیں. 3 کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل کبھی اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا ہے؟ کبھی اپنی طاقت کا پورا استعمال کیا ہے؟ کیونکہ 600 پر ہیں آپ کے، ایک پر کھولو تو مشرق کو، دوسرا مغرب کو، اور معراج کی رات کو ایسے سمٹ کے سوراخ کر کے تو سرکار قدموں میں پہنچے ہیں. تو پتہ چل گیا جس نے محبوب کے قدموں تک پہنچنا اپنی ہستی کو مٹا کے جانا پڑنے کا. وہاں فرمایا جبریل کبھی پورے طاقت استعمال کی ہے؟ عرض کیا حضور 4 موقعوں پر. کتنے؟ 4 موقعوں پر. پہلا موقع جب اللہ کے خلیل کو منجنیق میں گما کے پھینک دیا گیا اور آگ اور آپ کا فاصلہ بالکل تھوڑا ہے، تو میں سدرہ پہ بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل، میں نے عرض کیا یا رب جبریل، فرمایا وہ فلاں جنتی تخت لے جا اور میرے خلیل کے آگ میں آنے سے پہلے وہ تخت بچھا دے جا کے، کیونکہ آگ کے سارے شعلے پھول بن چکے ہیں، گلزار بن چکی ہے، جا کے تخت لگا دے، میرا خلیل گلو گلزار میں تخت کے اوپر بیٹھ جائے. میں کہ ابھی آپ منجنیق سے آگ میں نہیں پہنچے تھے، میں سدرہ سے جنت میں گیا، تخت لے کے پہلے پہنچ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ دوسرا موقع جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تیسری دفعہ لا کے خلیل چھری چلانے لگے، تو چند سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے گردن چھری کا، 2 دفعہ چلائی نہیں چلی، تیسری دفعہ چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جبریل، میں نے عرض کیا یا رب جلی مہاراج النبوت کی حدیث، میں سدرہ سے جنت میں جا، فلاں دمبا جو 40,000 سال سے چل رہا ہے جنت میں، اس کو لے جا اور اسماعیل کو اٹھا لے، اس کی رسیاں کھول دے. میں کہ ابھی آپ کی چھری گردن تک نہیں پہنچی، میں سدرہ سے جنت میں گیا، وہاں سے دمبا لیا، لٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر کے رسیاں کھول دی. عرض کیا یا رسول اللہ چوتھا موقع جب جنگ احد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، خون کا قطرہ نیچے گرنے لگا زمین پر، تو اللہ فرمایا جبریل، عرض کیا یا رب اگر یہ گر گیا تو زمین قیامت تک لیے بنجر ہو جائے گی. عرض کیا یا اللہ میں وہ قطرہ زمین تک گرنے سے پہلے پہنچ گیا، میں نے جا کے اٹھا لیا. یہ طاقت ہے نورانی فرشتوں کے ساتھ جبریل امین کی. اور معراج کی رات کو آقا کریم کے دونوں قدموں کو کفوری اونٹوں سے بوسے دے رہے ہیں. عرض کیا نا مولا تیرے اور تیرے محبوب کا معاملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جلدی لے کر آ، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جلدی لے کر آؤ، محبوب آرام کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں یا جبریل قبل قدمی ہی، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ نجدیوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے ہیں یا جبریل قبل قدم، کہ میرے محبوب کے قدم کو چوم لو، کفوری ہونٹ رکھو، جب ٹھنڈک پہنچے گی سینہ مصطفیٰ میں، معاذ کے کاجل محبوب چشمان نبوت کھول دیں گے. لیکن ماں کے پہلا قدم تعظیم کے لیے چومنا ہے، دوسرا قدم اٹھانے کے لیے چومنا ہے. یا جبریل قبل قدمی ہی. اور معراج کی رات اتنی طاقت والا فرشتہ، اتنی عظمت والا فرشتہ اپنے کفوری ہونٹ سرکار کے قدم شریف کے اوپر نہیں، تلووں کے اوپر رکھ کے تلووں کو چوم رہا ہے.
یہاں پھر میرے سیدی نے کمال کیا، اللہ عظیم برکت تاجدار سنت مجد الدین ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمایا۔ آپ نے اس کا کمال مفہوم بیان کیا، فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے او زبان جڑی ہے او دے وچ کیڑے پے جان جڑے میرے آقا کریم دا، میرے آقا کریم دے اہل بیت دا، میرے آقا کریم دے صحابہ دا، میرے آقا دی امت اولیاء دی شان بیان نہیں کر دی، خدا کرے کیڑے پے جان سی زبان وچ، کیونکہ زبان تے اللہ سوا دیتی ہے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں حضرت عظیم برکت تیری عظمت تو میں قربان جاواں، تیرے کلام تو میں قربان جاواں، تیرے عشق تو میں قربان جاواں، تیری تعظیم تو میں قربان جاواں، تیری تکریم تو میں قربان جاواں، تیری توصیف تو میں قربان جاواں۔ اگے کمال نقطہ لگے فرماندے نے کہ نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کہیں بھی نہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل سے نہاں تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل سے نہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے پھر اس قربانی کی برکت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فدیہ نہ بھیجتے جنت سے، آج کون ماں کا لال تھا جس نے بیٹے کی قربانی کرنی تھی؟ یہ جد امجد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ نے اتنا عظیم اجر بھی دے دیا، انعام بھی دے دیا، اور دمبا اپنے پاس سے فدیے کے لیے بھی بیچ دیا۔ کیا شان ہے! اور اللہ والوں کی جو ادائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عبادت قرار دیتا ہے اور وہ رحمت اور بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آئیے ذرا ایک نقلی اور عقلی دلیل ہے۔ لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، لاکھوں جانور، بلکہ ہو سکتا ہے کروڑوں کیے جاتے ہیں ہر سال، اور جن جانوروں کی قربانی نہیں دی جاتی وہ آپ کو کہیں کہیں نظر آئیں گے، لیکن جو لاکھوں کروڑوں ہر سال قربان ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے۔ ذرا غور کرنا اس بات کے اوپر کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ چیک کر لینا کہ جن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کی تعداد زیادہ ہو، ان کی نسل زیادہ ہو، لیکن وہ آپ کو کہیں کہیں کوئی ملیں گی، لیکن جو جانور ہر سال لاکھوں کروڑوں کی شکل میں قربان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں، جا کے دیکھ لو منڈیاں لگی ہوئی ہیں ان کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ فرمایا کہ جو چیز میرے راستے میں قربان کرو گے نا، خرچ کرو گے، میں اس میں کم از کم 10 گنا اور اخلاص زیادہ ہو تو 700 گنا اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور قربانی کا مقصد کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. سورہ الحج 17واں پارہ. لن ینال اللہ دماؤہا، نہ خون پہنچتا ہے، لحومہا گوشت بھی نہیں پہنچتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ من، تمہارے دلوں کا تقویٰ پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ آیا تم میرے حکم پر، میرے اور میرے محبوب کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اور ابن ماجہ کی دوسری جلد ہے، صفحہ 226 ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہو. یہ تصویریں بنا کے اپلوڈ کرنا موبائل پر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے. علیم بذات الصدور. یہ نمائش کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ کس کو تصویریں دکھا رہے ہو؟ یہ کس کو بتا رہے ہو جی یہ 1.5 لاکھ کا لیا، 2 لاکھ کا لیا؟ یہ قیمتیں کس کو بتا رہے ہو؟ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ اگر رات کی تاریکی ہو، جنگل ہو اور سیاہ پہاڑ ہو، تو جو کے ساتھ رات کا وقت ہو، جنگل ہو اور سیاہ پہاڑ ہو، اس کے اوپر چونٹی چلے تو اس کے چلنے سے جو لکیر پیدا ہوتی ہے، میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. میرے اللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو آقا کریم فرماتے ہیں، میری بات نہیں ہے، ابن ماجہ دوسری صفحہ 226 ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اس لیے قربانی ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہو، ہر قسم کی نمود و نمائش سے پاک ہو. اور یہ بھی فرما دیا کہ جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو پھر قربانی نہ دے، مایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک روایت میں یہ ہے، دوسری میں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اس قربانی میں برکت بھی بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ نے اس میں برکت بھی رکھی ہے، اس میں ثواب بھی رکھا ہے. اور آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، یہ ابن ماجہ دوسری صفحہ 226 پر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور عرض کیا، مولا یہ میری اور میری امت کی طرف سے ہے. 2 قربانیاں کرتے سرکار، ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ، طیبہ طاہرہ، عابدہ راقیہ، نیرہ منورہ، معلمہ محدثہ، عالمہ فاضلہ، عابدہ زاہدہ، سلام علیکہ. مجھے ایک عاشق کا واقعہ یاد آ گیا. مسلم شریف میں مولانا رومی رحمہ اللہ نے بڑا کمال کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سلام علیکہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ بھی تشریف فرما ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیکہ تقریباً 8-10 سال بڑی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے.